جی خوش آمدید کہتا ہوں جی ایک مرتبہ پھر آپ کو، اور ٹاپک ہمارا وہی ہے حسن مصطفیٰ. انشاءاللہ آج اس کو ڈسکس کریں گے. ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، کتابیں بھی لکھی، ہزارہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں آپ کے، اور بڑا کمال کا بولتے ہیں، بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں، لیکن مزہ آ جاتا ہے بات سن کے. ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب، بسم اللہ جی، خوش آمدید کہوں گا، آپ تشریف لے کر آئیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. وہ کہتے ہیں نا میں کیا میری اوقات کیا، ہم اس ٹاپک کو کیا ڈسکس کریں گے، لیکن قبلہ ڈسکشن کرنے کے لیے میرے پاس ویسے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن سنا یہی ہے کہ کمال کے رخسار تھے، کمال کی زلفیں تھیں، کمال کی آنکھیں تھیں، کمال کی انداز بیان تھا، وہ داڑھی بھی وہ نصیبوں والی تھی کہ وہاں پہ وہ چہرے مبارک پہ لگی ہوئی تھی. قد کہتے ہیں نہ چھوٹا تھا نہ بڑا تھا، لیکن حکمت ایسی تھی کہ دور سے نظر آتا تھا، اور ساروں میں 6 فٹوں میں بھی کھڑے ہوتے تھے، نمایاں نظر آتا تھا. کندھے جو ہیں وہ اٹھے ہوئے تھے، اور جو ہے مطلب ایک پوری اللہ پاک نے پیکج جو تھا نا وہ قبلی والے آقا کو بنا کے بھیجا تھا. حضور والا کیا فرمائیں گے آپ؟ ملک صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور آج کا یہ موضوع جو ہے میں سمجھتا ہوں ایسا موضوع ہے جس کا احاطہ کرنا پوری کائنات کے بس میں نہیں ہے. اگر پوری روئے زمین کے، پوری کائنات کے جنوں انس اکٹھے ہو جائے اور تمام سمندروں اور دریاؤں کے پانی جو ہیں ان کی روشنائی بنا لی جائے، اور تمام درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں، تو ساری روشنائی ختم ہو جائے، ساری کلمیں ختم ہو جائے، جنوں انس بھی جو ہے وہ ملک عدم کے راہی بن جائے، لیکن آقا حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا احاطہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. اگر جن لوگوں نے کچھ دیکھا سمجھا یا اس مقام کو پایا، وہ یہی بیان کرنے لگے جو حافظ شیرازی صاحب نے بھی کہا تھا، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اس بات پہ ہی بات ختم ہوتی ہے. آقا حضور آپ ایسے صاحب جمال ہیں، آپ تمام کائنات کے آپ سردار اور تاجدار ہیں کہ آپ کے چمکا دینے والے چہرے سے تو چاند کو بھی ضیاء اور روشنی ملتی ہے. آپ کا بیان کہ حسن و جمال کا تو کسی سے ہو نہیں سکتا، نہ اس کا حق ادا ہو سکتا ہے. بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی جو ذات خدا بندی ہے، اس کے بعد اگر کوئی بزرگ تر ذات ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. میں اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھوں، جو ساری زندگی جنہوں نے 1000 کتب و رسائل لکھ کر بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے گزار دی، کہنے لگے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اگر اردو شاعری کے سب سے بڑے نام جو ہے وہ مرزا غالب سے پوچھیں گے تو وہ بھی آخر میں یہی کہے گا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کہاں پاک ذات مرتبہ دان محمد اس. آقا حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا کیسے ہم تذکرہ کر سکتے ہیں. آخر میں یہ اعتراف عز کہتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ تو ذات خدا بندی کے سپرد کرتے ہیں کہ ذات خدا ہی ذات مصطفیٰ کے مرتبے مقام کو جانتی ہے. تو جس نے بھی کہا، بلکہ ہمارے شہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بول اٹھے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہ اب کوئی دوسرا ایسا آئینہ، نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وہ ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا جمال اور خوبصورتی عطا فرمائی ہے کہ ساری کائنات کا حسن و جمال وہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو بر صغیر کی سب سے عظیم ہستی، جنہوں نے عرب شریف سے علم حدیث شریف کو لا کر بر صغیر میں علم حدیث شریف کو روشناس کروایا،
آپ فرمانے لگے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیا کہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی مظہر ہے، رب تعالیٰ کے جمال کا ظہور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ تو آقا حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر جو اللہ تعالیٰ کے جمال کے انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، اس سے آگے اندازہ لگا لیں آقا حضور کا مرتبہ جمال کمال کس قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، ساری کائنات کا حسن ایک طرف ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایک طرف ہے کہ کہنے والے نے کہہ دیا فارسی زبان میں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ جتنے خوبصورت لوگ، جتنے حسن و جمال کے پیکر لوگ، جتنے کمال والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے، وہ سارا حسن، وہ سارا کمال اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے ساری باتیں بیان فرمائی۔ قبلہ حضرت حسان ماشاءاللہ بہت فرماتے ہیں کہ شاعر تھے۔ میں سمجھ تو ملک صاحب شاید جس ذات کا میں نے نام لینا تھا پہلے شاید مجھ سے نہیں ہو سکا، آپ نے اس ذات کا میرے خیال میں آپ نے سوائے اس ذات کے باقی اپنی وہ حاضری کمال کی لگائی ہے۔ بالکل تو حضور والا لکھتے ہیں کہ میں سرکار کو نا ٹک ٹکی کی نظر سے لگا کے دیکھ نہیں سکتا، میرے ہیں تو محبوب، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میری آنکھوں کا حسن نہ چلا جائے اس کملی والے آنکھوں کو دیکھ کے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نور کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں وہ جو ہے امرج ہوتا ہے، مجھے مشوائیں لگتی ہیں مجھے۔ تو ایسا تو کبھی کسی کے حسن کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ دو نبی ہیں جن کے حسن کی تعریف کی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام اور کملی والے آقا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھنے والے نے یہ لکھا کہ وہاں تو صرف عورتوں نے انگلیاں کٹائی تھی نا، یہاں عرب کے جو گلے کٹوانے والے ہیں وہ کملی والے آقا کے گردن کے حسن کے پیچھے۔ بہت خوب بات کی ہے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کی بات کریں گے، سب سے بڑی دلیل تو وہ ہوگی کہ جن آنکھوں نے اس ذات اقدس کا مشاہدہ فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان پاک ہستیوں نے حسن و جمال کو کیسے بیان کیا۔ اگر حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے پوچھا جائے تو آپ فرمانے لگے کہ ما رأیت مثلا قبلہ ولا بعدا۔ آقا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال بنایا، نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا حسین آیا، نہ آپ کے بعد کوئی آ سکتا ہے۔ اور یوں ہی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، جو کہ آپ ایک پہلے یہودی عالم تھے، آپ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں آئے تو میں آقا حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا، دیکھنے کو گیا کہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آئے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں حضور کے چہرے پہ نگاہ پڑ گئی تو کہتے ہیں آقا حضور کے چہرہ مبارک جو دل ربا اور دل کش حسن و جمال تھا، اس کو دیکھ کر میں کہنے لگا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ اللہ۔ اور یوں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک چاندنی رات میں گیا حضور کی بارگاہ میں، چاند بھی 14ویں رات کا تھا، پورے شباب پر تھا، پورے کمال پر تھا، ایک نگاہ 14ویں کے چاند کو دیکھتا، ایک مدینہ منورہ والی ذات کے چاند کو دیکھتا۔ کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک تو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اور پھر جو آپ نے بات کی ہے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کا عربی زبان میں مشہور کلام ہے جو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوبصورت پیرائے میں آپ نے بیان کر دیا۔ آج تک نعت خان، نعت گو شعراء حضرت حسان بن ثابت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضور کے حسن کو بیان کرتے آ رہے ہیں۔ وہ فرمانے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے پیارے، آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے دیکھا تو آج کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ احسن منک لم تر قط عین، حضور صرف میری آنکھ نے نہیں
کائنات کی کسی آنکھ نے آپ سے حسین اجمل منک لم تلد النساء، کوئی کون دیکھ سکتا، کہاں دیکھ سکتا تھا، اس لیے کہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ تو جنا ہی نہیں ہے۔ اجمل منک لم تلد النساء کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا، یوں پیدا کیا جیسے آپ کی منشا اور مرضی تھی۔ اور ایک بات ملک صاحب آپ نے کی ہے، وہ موازنہ کرنا بڑا ضروری ہوگا کہ جب پوری انسانی تاریخ کے حسن کی بات کریں گے تو ایک حسن یوسف نظر آتا ہے، دوسرا حسن مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے ایک خواب میں آقا حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، میں نے آقا حضور علیہ السلام سے سوال کر لیا، آقا حضور آپ کا حسن بھی بے مثال ہے، لیکن حسن یوسف جو ہے اس کے بارے میں سنا ہے، جو دیکھ لیتا آنکھ بھر کے وہ تو اپنی جان پیش کر دیتا تھا۔ آقا حضور آپ کے معاملے میں یہ بات نظر نہیں آتی، آپ کا حسن تو بے مثال ہے، لیکن آپ کو صحابہ دیکھتے بھی تھے، پھر بھی موت کے واقعات تو نہیں ملتے۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا شاہ عبد الرحیم دہلوی، حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا فرمایا وہ بے حجاب عطا کیا تھا، دیکھتا وہ اپنے آپ کو اس میں گم کر دیتا، بے خود ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری ذات کو جو حسن عطا فرمایا اس پہ ہزاروں پردے ڈال دیے ہیں، اگر پردے اٹھا لیے جاتے تو پوری انسانیت ہی فنا ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے جمال مصطفیٰ پہ پردے ڈالے ہیں۔ اللہ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی تقابل کو بیان کرتے کہنے لگے، فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کا تو حسن تھا جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، انہوں نے کاٹی نہیں تھی۔ حسن یوسف کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے کٹ گئی ان کی انگلیاں، لیکن ادھر مصطفیٰ کریم کا حسن تو کوئی دیکھ نہ سکا، کما حقو اس جلووں کو پا نہ سکا، صرف آقا حضور کے نام مبارک پر، صرف وہ مصر کی نہیں عرب کے عورتیں نہیں مرد بھی اپنا سر کٹاتے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے حسن کو ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال بنایا کہ ساری کائنات میں جو بھی حسن نظر آتا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی فیض آگے تقسیم ہوا تو آگے حسن تقسیم ہوا ہے۔ کہ میں نے نا 20ویں صدی کا ہوں میں جلالی صاحب، تو میں آپ سے آج یہ سوال کرنے کا دل کر رہا ہے کیونکہ جو آپ کا انداز بیان دیکھے نا تو ہم نے سب زیادہ اسد صاحب بھی موجود ہیں، فرسٹ سائٹ لو کے بارے میں بڑا سنا ہے کہ پہلی نظر میں دیکھ کے پیار ہو گیا جی، فدا ہو گیا، تو اس کو ہم آج کل کے دور میں کہیں گے بے وقوفی، نہ عقلی، نہ علی، لیکن میں نے سنا ہے حضرت بلال حبشی پہلی نظر میں اتنے فدا ہو گئے تھے کہ اس کے بعد مارے کھائیں، ٹھوکرے کھائیں، سب کچھ کر دیا، لیکن وہ جو پہلی نظر تھی نا وہ اندر سے نکلی ہی نہیں۔ تو یہ جو فرسٹ سائٹ لو تھا یہ کملی والے آقا کے دور میں شروع ہوا اور یہ بلال حبشی سے شروع ہوا یا اس سے پہلے کا بھی کوئی واقعہ ہے؟ اگرچہ پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حسن و کمال عطا فرمایا، لیکن ان کا حسن و کمال بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جس کو جو حسن، جو کمال، جو جمال عطا فرمایا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی صدقہ تقسیم ہوا ہے۔ آقا حضور کو جو عطا فرمایا وہ تو اور کسی کو نہ ملا، جنہوں نے دیکھ لیا پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ جو آپ کہہ رہے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک جو ظاہری حیات طیبہ تھی اس کے آخری ایام تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وصال میں تھے، گھر پہ تشریف فرما تھے۔ ان دنوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی امامت فرماتے تھے۔ ایک دن آقا حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک میں افاقہ ہوا تو آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا حجرہ مبارک کا صرف پردہ ہٹایا تھا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے،
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک چمکا، اس چمک کو سارے صحابہ دیکھنے لگ پڑے۔ اب قبلہ تو سامنے تھا، آقا حضور نے ایک سائیڈ سے پردہ ہٹایا، تمام صحابہ اکرام دوران نماز آقا حضور کو دیکھنے لگ پڑے، اور صحابہ اکرام کہتے ہم نے ارادہ کر لیا تھا آج جو ہے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہ جائیں گے، آج تو ہم فتنے میں پڑ گئے، اس لیے کہ آقا حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسا چہرہ مبارک تھا جس کو دیکھ کر پھر جی نہیں بھرتا تھا، پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور یہ جو حدیث پاک میں جو آتا ہے نا، اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اذان دین سراپا نیاز تھی تیری، تجھی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ اکرام ایک نگاہ دیکھتے پھر دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کمال تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے صدقے ہمیں بھی اپنا حسن صورت بھی عطا کرے، حسن سیرت بھی عطا کرے، ہمارے کردار کے اندر بھی کردار نبوی کی اللہ تعالی جھلک پیدا فرمائے۔